اب آئیے ہم فریق مخالف کی ان باتوں کو بیان کرتے ہیں جو انہوں نے حجیت قرآن اور حجیت سنت و حدیث رسول کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے. ان کے الفاظ ذرا سماعت فرمائیں. شاید وہ ان الفاظ کو اگر دوبارہ سنیں تو انہیں یہ معلوم ہوگا کہ انہوں نے کیا ارشاد فرمایا تھا. فرماتے ہیں حجیت قرآن مطلق ہے، اسی طرح حجیت سنت بھی مطلق ہے. لہذا ائمہ فقہ و حدیث کا اتفاق ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ وہ سنت و حدیث رسول کو اس وقت مانے گا جب وہ قرآن سے مطابقت کرے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے حجیت اصلیہ سنت رسول کا انکار کیا ہے اور اسے مشروط سمجھ رہا ہے اور صرف حجیت قرآن کا قائل ہو گیا. ان الفاظ میں میرے خیال میں اگر وہ غور کرتے تو شاید اس کو اس طرح سے کفر کا فتویٰ صادر نہ فرماتے. حجیت قرآن مطلق ہے، اس میں کوئی شک نہیں. حجیت سنت بھی مطلق ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں. حجیت حدیث بھی مطلق ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں. میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ ذرا یہ بتائیے کہ آپ کے چار مسالک اور فرقوں میں حجیت سنت و حجیت حدیث رسول کا معیار ایک ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں علم رجال کی بڑی اہمیت ہے، یہی اہمیت ہے. آپ کے ہاں سنت یا حدیث، سنت و حدیث انہوں نے دو الفاظ استعمال کیے ہیں، شاید وہ غلطی سے دونوں کو ایک جگہ اکٹھا کر چکے ہیں. سنت اور ہے، حدیث اور ہے. حدیث صرف اس فرمان و قول رسول کو کہتے ہیں جو حضور نے ارشاد فرمایا، جبکہ سنت میں قول بھی ہے اور عمل بھی ہے اور تقریر، یعنی کہیں کچھ ہو رہا ہو اور حضور دیکھتے ہوئے خاموش ہو جائیں، ان کی عملی تائید. تقریر عربی زبان میں ترجمہ اس کا یہ عملی تائید. تو گویا قول یعنی حدیث، فعل عمل اور عملی تائید، یہ تینوں چیزوں کا نام ہے سنت. اب مسئلہ یہ ہے کہ سنت کی حجیت پر کسی کو اختلاف نہیں ہے، سب مانتے ہیں کہ سنت حجت ہے، جب شرط یہ ہے کہ جب یقین ہو جائے کہ یہ سنت ہے، دلائل قطعیہ سے ثابت ہو جائے کہ یہ سنت ہے. لیکن اگر اس سنت کا معیار ایسا بنا دیا جائے کہ ثابت نہ ہو سکے، واضح نہ ہو سکے کہ یہ سنت کیا ہے، یا واقعاً جو اس کتاب میں لکھا ہوا ہے وہی سنت ہے. اب میں یہاں پر پھر طالب علمانہ بحث کرتے ہوئے عرض کروں گا کہ مدعیان تسنن کی سب سے معتبر کتاب، معتبر ترین صحاح ستہ میں سے سب سے پہلی صحیح بخاری ہے. الجامع الصحیح محمد ابن اسماعیل بخاری کی لکھی ہوئی ہے. ان کے بارے میں میں ابھی کچھ نہیں کہنا چاہتا ہوں، لیکن یعنی ان کے بارے میں یہ کہنا اس لیے نہیں چاہتا ہوں کہ ان کے دیگر محدثین نے بخاری صاحب کے بارے میں کیا فرمایا ہے، کہ ان کی کیا حیثیت ہے. کہ بعض کہتے ہیں کہ ان کی باتیں جو ہیں وہ صحیح نہیں ہیں، بعض کہتے ہیں صحیح. آج بھی کئی ایسے با انصاف علماء کرام موجود ہیں، اسی یو کے میں ہی موجود ہیں، جن کی تقاریر بعض ٹی وی چینلوں پر نشر ہوتی ہے. میں نے خود بھی سنا ہے اور ہمارے کئی باقی ساتھیوں نے بھی بتایا ہے کہ وہ صحیح بخاری کے مندرجات کو پیش کر کے اس پر جس طرح سے وہ اعتراض کرتے ہیں اور تحقیقی حملے کرتے ہیں، وہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کتاب جو ہے یہ ساری کی ساری حجت نہیں ہے. اب میں آپ سے ناظرین کرام سے ایک پوچھتا ہوں سوال، یا ناظرین کرام کے توسط سے ان مدعیان تسنن یا حزب مخالف یا فریق مخالف
جو آج کل زیادہ ہی کچھ جوش میں ہیں اور اپنی ناسبیت کا اظہار فرما رہے ہیں. یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ صحیح بخاری جسے آپ بعد کلام الباری سب سے معتبر کتاب سمجھتے ہیں، اس میں جتنی حدیثیں آپ کہتے ہیں یہ صحیح ہیں، صحیح نام جو صحیح ہے، تو پھر جو راوی وہاں پہ جنہوں نے یہ حدیثیں پیش کی ہیں انہی کی بنیاد پر ہی آپ انہیں صحیح کہہ رہے ہیں نا، چونکہ راوی صحیح ہیں، بیان کرنے والے صحیح ہیں، لہذا حدیث حضور کی ہی ہے. نہ تو امام بخاری کو ائمہ اہل بیت میں سے کسی ایک سے حدیث لینے کی توفیق حاصل ہوئی. چلیے باقی ائمہ کو تو اتنا اگر زمانے نے موقع نہیں دیا تو امام جعفر صادق علیہ السلام کو تو موقع ملا. ان کے تو حوضے میں ہزاروں طالب علم پڑھتے تھے، اور حزب مخالف کے امام جو ہیں، اس فریق مخالف کے امام جو ہیں، وہ بھی جناب نعمان بن ثابت ابو حنیفہ، وہ بھی امام کے شاگرد تھے. ان کی ایک حدیث بھی ذکر نہیں کی گئی ہے. کیا وہ اس قابل بھی نہیں تھے کہ ان کی ایک حدیث بیان کی جاتی؟ جبکہ اس کے مقابلے میں کیا ہوا ہے؟ اس کے مقابلے میں جن کی حدیثیں، یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ انہوں نے ارشاد فرمایا ہے کہ سنت و حدیث رسول کی حجیت قرآن کی طرح مطلق ہے. میں کہتا ہوں اصل تو صحیح ہے، کلمۃ حق اریدا بہل باطل، بات تو صحیح ہے مگر اس سے باطل ارادہ کیا گیا ہے، غلط ارادہ کیا گیا ہے. یہ سنت کے جو ان کتابوں میں ہے وہ مراد ہے، وہ حدیث جو ان کتابوں میں ہے وہ مراد ہے. یہ کہاں سے ثابت ہوا؟ اس کا ایک معیار ہونا چاہیے کہ کون سی حدیث. اور آپ کہتے ہیں کہ جو حدیث قرآن کے مطابق جو کہے کہ یہ اس حدیث کو مانیں گے جو قرآن کے مطابق ہوگی تو اس نے حجیت اصلیہ سنت رسول کی نفی کر دی ہے، لہذا وہ کافر ہے. بھائی کفر کے فتوے ایسے جلدی سے نہ لگایا کرو. اسی کی آج پوری دنیا میں امت اسلامیہ اس کا شکار ہے. یہ فکری دہشت گردی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، یہ فکری دہشت گردی ہے. یہ مت کہیں کہ جو کچھ ان کتابوں میں ہے بس وہی سنت ہے، جو ان کو نہیں مانے گا وہ گویا سنت حجیت سنت کا منکر ہے، وہ کافر ہے. یہ نہیں، حجیت سنت کا منکر کافر ہے، یہ صحیح ہے، لیکن اس کتاب میں یا ان کتابوں میں جو سنت لکھی گئی ہے اس کا منکر بھی کافر ہے. یہ کہاں سے؟ بھائی اس میں تو جن جن راویوں کو آپ نے ماشاء اللہ صحیح السند کہتے ہیں، ہمارے ہاں تو ہر بات سند کے ساتھ ہوتی ہے. ذرا سنیے سند ان کی کیا ہے. ان میں ان کی صحاح میں کیسے کیسے معتبر اور قدآور شخصیات کا نام آتا ہے، اور وہ کیا ہے جن میں اللہ اکبر عمران بن حطان، اس کا اصل نام تاریخوں میں یہ ہے عمران بن حطان البکری ثم الشیبانی السدوسی. یہ معروف شعراء میں سے تھے. یہ وہ خارجی ہے کہ جس نے امیر المومنین علی علیہ السلام کے قاتل ملعون عبد الرحمن ابن ملجم لعنت اللہ علیہ کی شان میں قصیدہ لکھا ہے، اور امام بخاری صاحب نے اپنی صحیح کتاب میں اس قصیدے کو، اور دوسرے ابو داؤد صاحب نے اور نسائی نے بھی اپنی صحیح کتابوں میں اسے درج فرمایا ہے.